بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ جو ابھی ہم جس بحث کو لے کر آگے بڑھیں گے بات سمجھانے کے لیے کہ کیا ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ اجمعین، کیا ان کا مذہب تفویض تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال ہوا کہ دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور اس میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے آسمان میں ہونے کا اعتقاد نہ رکھے تو وہ گمراہ ہے، اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں منحصر نہیں۔ تو اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا؟ یعنی ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، عرش پر مستوی، اور دوسرا اس کے برخلاف کہتا ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحمدللہ اعتقاد الشافعی رضی اللہ عنہ و اعتقاد السلف الاسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رحوه، وهو اعتقاد المشائخ المقتدى بهم كالفضيل بن إياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيره، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. قال الشافعي في أول خطبة الرسالة في كتابه الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، فبين رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أحمد بن حنبل لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف فلا تمثيل. وقال في سياق حديث جارية المعروف أين الله؟ قالت في السماء، لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحته وتحتيه، فإن هذا لم يقله واحد من السلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق السماوات إلى عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك بن أنس إن الله فوق السماوات وعلمه في كل مكان، إلى أن قال فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور وخاتمه وأنه مفتقر إلى الأرش أو غير الأرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد ولا على الأرش ربه يصلى له ويسجد، وأن محمدا لم يخرج به إلى ربه ولا نزل القرآن من عنده، فهو مؤتل فرعوني ضال مبتدع. واصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتابه ولا سنة رسوله، ولا قال أحد من أئمة المسلمين، كاللفظ التهذير والجسم والجهة ونحو ذلك. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طلبون بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. وقال الشافعي حكم في أهل الكلام أي يضرب بالجريدة والنعال ويطاف بهم في القبائل والأشاعر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل الكلام. قال أبو يوسف القاضي من طلب الدين بالكلام تزندق،
غور کریں اس لفظ پر، غور کریں، اس قول کو یاد کریں اور اس قول کو لکھ کر رکھ لیں سونے کے پانی سے. من طلب الدین بالکلام تزندق قال احمد ما تداہد بالکلام فافلح. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے، یہ مجموع الفتاوی جو دارالوقا ریاض سے چھپا ہے 2005 میں، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 256 سے لے کر 261، 256 to 261. کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر نہیں مانتا، اور دوسرا اس کے بالمقابل کہتا ہے، تو امام شافعی کی رائے کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین جیسے امام مالک، امام اوزاعی، امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ان مشائخ کا ہے جن کی لوگوں نے پیروی کی ہے، جیسے فضیل بن عیاض، ابو سلیمان الدارانی، سہل بن عبداللہ التستری. پھر ان تمام ائمہ میں اصول دین یعنی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یعنی توحید، تقدیر وغیرہ کے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہی عقیدہ ثابت ہے جو عقیدہ کن سے ثابت ہے؟ ان ائمہ سے. اور ان ائمہ کا عقیدہ وہی ہے جو تابعین کا ہے، اور پھر تابعین کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، اور صحابہ کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ نے کہاں سے لیا؟ کتاب و سنت سے، تو صراحتاً کتاب و سنت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں رک کر، یعنی کیا کہہ رہے شیخ الاسلام تیمیہ؟ امام شافعی کا عقیدہ ائمہ سلف کا ہے، یعنی وہ ائمہ کی مثالیں دی، پھر ان کا، تابعین کا، صحابہ کا، کتاب. ٹھیک ہے، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ کے مقدمے میں کہا کہ تمام تعریفیں ذات کے لیے ہے جو ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو بیان کیا، اور اس سے زیادہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مخلوق نے اس کو موصوف کیا. بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ اللہ عز و جل ان تمام صفات کے ساتھ موصوف ہے جن کی اس نے اپنی طرف اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نسبت کی ہے. اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ عز و جل کو صرف انہی صفات کے ساتھ موصوف کیا جائے گا جن کی نسبت اس نے خود ہی اپنی طرف کی ہے، یا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کی ہے. اور ان صفات میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوگی، نہ تعطیل ہوگی، نہ ان کے معنی کو، غور کریں، نہ ان کے معنی کو معطل کر دیا جائے یعنی انکار، اور نہ ہی ان صفات کی کیفیت بیان ہوگی اور ان صفات کی مثال بیان ہوگی. اور امام احمد رحمہ اللہ نے لونڈی والی روایت کہ اللہ عز و جل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ آسمان ہے کو نقل کرنے کے بعد کہا، کون؟ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس روایت کا یہ معنی نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان کے پیٹ میں ہے، اور نہ پیٹ میں نہ آسمانوں اس گھیر رکھا ہے یا اس کا احاطہ کیا ہوا، یعنی تعویل نہیں، کیونکہ یہ معنی، غور کریں، یہ معنی سلف صالحین اور ائمہ دین میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا. سلف صالحین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ عز و جل 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، اسی طرح سے کہ اس کی ذات میں مخلوق نہیں اور مخلوق میں اس کی ذات نہیں ہے، وحدت الوجود کا رب. اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل آسمان پر ہے جبکہ اس کا علم ہر جگہ ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ جس نے عقیدہ رکھا کہ اللہ عز و جل آسمان میں ہے اس طرح سے کہ آسمان نے اس کو آسمان نے اس کو گھیر رکھا ہے، یا اللہ عز و جل عرش پر اپنی کسی اور مخلوق کا محتاج ہے، اللہ عز و جل عرش پر اس طرح جیسا مخلوق کرسی پر ہوتی ہے، تو گمراہ، بدعتی اور جاہل. نہیں، کس کا رد کر رہے ہیں یہاں پر؟ مجسمہ کا، مشبہہ کا، جو ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہے، مشابہ. پھر کہتے ہیں امام مالک اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ 7 آسمانوں پر کوئی ایسا معبود موجود نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، یا عرش پر کوئی ایسا رب نہیں جس کو سجدہ کیا جائے یا اس کی نماز پڑھی جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنی رب کی طرف بلند نہیں ہوئے تھے، یا قرآن مجید اللہ عز و جل کی طرف سے اوپر سے نیچے نہیں اترا، تو یہ شخص صفات کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بدعتی ہے، جس کا تعلق فرعون کے فرقے سے ہے، اور ایسے لوگوں کی اصل گمراہی ہی ہے. یہ ان کا کلام مجمل ہے، اور ان کے اس مجمل کلام کا اصل نہ تو کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام مالک کہہ رہے ہیں.
اور ان کے اس مجمل کلام کی اصل کتاب پھر اور ان کی جیسی اصطلاحات ائمہ دین میں سے کسی نے بھی استعمال نہیں کی، جیسا کہ تقسیم وغیرہ، جہت وغیرہ۔ ان لوگوں کی اکثریت ائمہ دین کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتی ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کی۔ یہ لوگ امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایسے عقائد کی نسبت کرتے ہیں جن کا اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، کہ لوگ اپنے متبعین کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں امام کا عقیدہ ہے، لیکن جب ان سے فلاں امام کے عقیدے کے بارے میں صحیح روایت طلب کی جاتی ہے تو ان کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اہل کلام کی جوتوں اور ڈنڈوں سے پٹائی کی جائے اور انہیں گلی کوچوں میں اس حالت میں پھرایا جائے، اور ساتھ یہ کہا جائے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام کی طرف متوجہ ہو تو اس کو یہی سزا دی جائے۔ قاضی یوسف کا کہنا ہے کہ جس نے علم کلام حاصل کیا وہ زندیق بن گیا۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے علم کلام میں مہارت حاصل کی اور وہ کامیاب ہو سکا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ علامہ نواب سے یہ پہلی بات، یہاں پر شیخ الاسلام تیمیہ کا کلام ختم ہوا۔ دوسری بات، علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فتح الثمر فی بیان عقیدت اہل الاثر، اس کے اندر بھی آپ نے ایک بات کہی اور اس کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ صفحہ نمبر ہے یہ چھپا ہے سعودی عرب سے، اور 1421 ہجری، اور صفحہ نمبر ہے 52 اور 53۔ کہتے ہیں علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، بس ہمارا مسلک اس بارے میں وہی ہے جو سلف صالحین کا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا اثبات کیا جائے لیکن انہیں مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے، اور اللہ کی صفات کو کیفیت وغیرہ سے تو پاک قرار دیا جائے، لیکن یہ پاک قرار دینا اس طرح نہ ہو کہ اس سے صفات ہی باطل ہو جائے، یعنی ان کا ظاہری اور حقیقی معنی باطل قرار پائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، دیکھیں علامہ نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا اثبات کیا جائے لیکن انہیں مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے، اور اللہ کی صفات کو کیفیت وغیرہ سے تو پاک قرار دیا جائے، موڈالٹی، لیکن یہ پاک قرار دینا اس طرح نہ ہو کہ اس سے صفات ہی باطل ہو جائے، یعنی ان کا ظاہری اور حقیقی معنی باطل قرار پائے۔ یہی مسلک، یہی مذہب، یہی طریقہ کس کا ہے؟ امام مالک کا، امام شافعی کا، عبداللہ مبارک کا، احمد بن حنبل کا۔ ان ائمہ میں اصول دین میں کوئی اختلاف مروی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقیدہ ثابت ہے وہ وہی عقیدہ ہے جس کے قائل یہ ائمہ تھے، اور اسی عقیدے کا اثبات قرآن و سنت سے ہوتا ہے، اور ہم نسبتاً تفصیل سے امام حنیفہ اور دیگر ائمہ عقیدہ کے مصادر سے نقل کر رہے ہیں، یعنی نقل بھی کیا پھر اپنی کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر پھر ترکیب سے آتے ہیں ساتھیوں۔ تیسری بات، چلے لیتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بزداوی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے اصول کے اندر، کہتے ہیں علم دو قسم کے ہیں، ایک توحید اور صفات باری تعالیٰ کا علم، اور دوسرے شرائع یعنی احکام کا علم۔ پہلی قسم کے علم میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور یعنی ہوائے نفس اور یعنی بدعتی منہج سے دور رہنا، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج، اور یہی اصل مقصود ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا منہج وہی تھا جو صحابہ و تابعین کا تھا، جو سلف صالحین کا تھا، اور اسی منہج پر کہتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ حنفیہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے اصحاب کو پایا۔ اس مسئلے میں امام حنیفہ نے ایک کتاب فقہ الاکبر کے نام سے لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے صفات کا اثبات کیا۔ اب یہ کلام سے ساتھیوں دو تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعتقادی مسائل فقہ اکبر میں مرتب کیے، اور یہ جو عقائد ہے یہ امام حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد بن حسن الشیبانی جو کبار احناف تھے ان کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا، تابعین کا بھی تھا، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ یہ باتیں ثابت ہوئی۔ اب یہ ان کے یہ سمجھے اقتباس ہے۔ اچھا آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہ الاکبر میں کیا بات ہے۔ کہتے ہیں ایک مقام پر ولا ہویت وجہ و نفس کما ذکر اللہ تعالی کما ذکر اللہ تعالی فی القرآن فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن ما ذکر الوجہ والید والنفس فهو له صفات بلا کیف۔
ولا یقال، کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، صفحہ نمبر ہے 27، 1419 ہجری میں یہ امارات سے چھپی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چہرہ اور نفس ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا قرآن میں اس بات کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ہاتھ، چہرہ اور نفس کی جو صفات بیان کی ہے تو وہ بلا کیفیت ہے، اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ ایک تو کس کا انکار کیا؟ تفویض المعنی کا نہیں، تفویض الکیفیہ، اس کو اقرار کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے مراد لینا تعویل کا انکار، قدرت یا اس کی نعمت، کیونکہ اس طرح قول سے اللہ کی صفت باطل قرار پاتی۔ اور یہ کلام یعنی صفت میں تعویل کرنا معتزلہ اور قدریہ کا ہے۔ غور کریں بات، وہ خود کہتے ہیں بلا کیف ولا یقال، کہ قدرت مراد نہیں ہے، نعمت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ فی ابطال صفات وہو قول اہل القدر والاعتزال، کہ یہ جو ہے قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے، لیکن ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلا کیفیت، کہتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے بلا کیف، کیفیت تفویض یعنی ہمیں کیفیت پتہ نہیں، اور اللہ کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں بلا کیف، ہم ان صفاتوں کو مانتے بلا کیفیت۔ تو آپ دیکھیں اس عبارت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبارت ختم ہوئی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تعویل سے منع کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعویل ہے یہ اعتزال کا منہج۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ جو اثبات کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو یعنی یہ حقیقی معنی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر اس کو حقیقی معنی بھی بیان نہیں کرتے اور اس بات سے مراد صرف الفاظ کا اثبات ہے، جیسا کہ محفظہ کہہ رہا ہے، تو یہ ان کا مراد یہ ہے کہ وہ صفات کا حقیقی معنی تو بیان کرتے لیکن کیفیت بیان نہیں کرتے، اور اس بات صفات سے ان کی مراد حقیقی معنی کا اثبات ہے، جیسا کہ سلفی عقیدہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ جو عبارت ہے محفظہ کا رد کر رہے ہیں اور سلفی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے یہ بات؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی امام حنیفہ ایک مقام پر اسی اصول میں شرح فقہ الاکبر میں لکھا ہوا ہے کہ فہو لہو صفات بلا کیف، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت بلا کیفیت۔ امام حنیفہ کی اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ ان صفات کا حقیقی اور اصلی معنی معلوم ہے جبکہ کیفیت مجہول ہے، بس ان صفات کے حقیقی اور اصلی معنی کا انکار اس وجہ سے نہ کیا جائے گا کہ اس سے مخلوق کے ساتھ صفات میں تشبہ لازم آتی ہے، اور اس وجہ سے بھی اس حقیقی و اصلی معنی کا انکار نہیں ہوگا کہ اس کی کیفیت کا ادراک ممکن نہیں۔ امام ابن حنبل سے مروی ہے کہ صفات کی کیفیت مجہول ہے اور اس کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دو، اب آتے ہیں پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک ان کی جو عبارت ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی لمبی ہے لیکن ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کیونکہ دوسرے ائمہ کی طرف بھی ہمیں آنا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ورقات کے اندر کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ اللہ کا مستوی ہونا تو معلوم ہے۔ ملا علی قاری حنف وہ کہتے ہیں قال الاستواء معلوم والکیف غیر معقول، بہت لمبا اقتباس ہے، ہم چھوڑتے ہیں۔ امام تیمیہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ اللہ کا مستوی ہونا تو معلوم ہے لیکن کیفیت غیر معقول ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ذریعے صفات کے معلوم معنی اور غیر معقول کیفیت میں فرق کیا۔ غور کریں، فرق بین المعنی المعلوم من هذه اللفظ وبین الکیف الذي لا يعقله البشر، وهذا الجواب من مالک رحمہ اللہ تعالی۔ یہ الفاظ ہیں امام ملا علی قاری رحمہ اللہ۔ امام مالک نے الفاظ کے ذریعے صفات کے معلوم معنی اور غیر معقول کیفیت میں فرق کیا کہ معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں۔ امام مالک کا یہ جواب جامع صفات باری تعالیٰ کا مثلا سما، بصر، علم، حیات، قدرت، ارادہ، نزول، غضب، رحمت، زہد یعنی ہنسنا وغیرہ کے بارے میں کافی اور شافی۔
بس جمی صفات باری تعالیٰ کے معنی معلوم ہے، جبکہ ان کی جو کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ غیر معقول ہے، کیونکہ صفات کی کیفیت کا معقول المعنی ہونا ذات کی کیفیت اس کی کناہ کے علم کی ایک شاخ ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی بس اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی جب ذات کی کیفیت کو سمجھا نہیں جا سکتا تو اسی طرح صفات کی کیفیت کو بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اس مسئلے میں نافع اور محتاط قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر اس صفت میں موصوف کیا جائے جس کے ساتھ اللہ نے خود یا اللہ کے رسول نے موصوف کیا ہو، اور ان صفات کو معنی میں نہ تو تحریف کی جائے، نہ تعویل کی جائے، نہ تعطیل کی جائے۔ یعنی اگر تعطیل کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کے حقیقی معنی کا انکار کیا جائے تو یہی تفویض کا مذہب ہے، اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جائے اور نہ ہی ان کی مثال بیان کی جائے، بلکہ اللہ کے لیے جامع اسماء و صفات کا اثبات کیا جائے اور ان اسماء و صفات کے مخلوق کے اسماء و صفات سے مشابہت سے انکار کیا جائے۔ بس 13 صفات کا اثبات اس طرح ہوا کہ اس میں تشبیہ موجود نہ ہو، اور اس صفات کی کیفیت کے بارے میں تیری نفی ہو کہ اس صفات کا ظاہری اور حقیقی معنی کا انکار نہ ہو۔ یعنی یہ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس کلام سے امام ابن تیمیہ کا مقصد واضح ہو گیا اور ان کا عقیدہ بھی کھل کر سامنے آ گیا، اور کہتے ہیں دیکھیں غور کریں یہ اصل مقصد ہے کہ امام ابن تیمیہ کا وہی عقیدہ جو سلف صالحین اور جمہور خلف کا ہے، بس تان و تشنیع اور بدترین تقویح کی نسبت امام تیمیہ کے لیے درست نہیں ہے۔ امام تیمیہ کلام بینہ وہی کلام ہے۔ غور کریں، میں یہاں پر عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے مل نہیں رہا، میں بہت آگے آ گیا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کا بینہ وہی کلام ہے جسے امام اعظم اور مجتہد اکبر امام حنیفہ نے اپنی کتاب فقہ الاکبر میں بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اور چہرہ اور نفس ہے۔ پھر فقہ ابسط میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے موصوف نہیں کیا جائے گا۔ غضب اور رضا اللہ کی صفات میں سے 2 صفات ہیں جن کی کیفیت بیان نہیں ہوگی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب میں بھی آتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ کے غضب سے مراد اس کی طرف سے سزا ہے اور اس کی رضا سے مراد اس کی طرف ثواب ہے۔ نہیں، تعویل کا رد کر رہے ہیں کون؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ بلقی سے نقل کیا کہ انہوں نے کیا امام حنیفہ سے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں، یعنی وہ نہیں جانتا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے زمین پر، تو امام حنیفہ نے کہا اس نے کفر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی فی السماء دون الارض فقال له رجل ارأيت قول الله عز وجل وهو معكم قال هو كما تكتب الى الرجل انی معك وانت غائب عنه قلت لقد اصاب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فیما نفی عن اللہ عز وجل من الکون فی الارض۔ کہتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور زمین میں نہیں ہے۔ ایک شخص نے اس پر کہا کہ قرآن کی اس آیت وَهُوَ مَعَكُمْ یعنی وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام صاحب نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تو کسی آدمی کو کوئی خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالانکہ تو اس سے غائب ہوتا ہے۔ میں یعنی امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے جو اللہ عز و جل کے زمین میں ہونے کی نفی کی ہے یہ درست بات ہے۔ تو یہ جو مذہب ہے یعنی آپ دیکھیں، پھر ایک اور بات میں یہاں پر بات سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں کیونکہ احناف بہت زیادہ ہے تو تھوڑا تفصیل سے ہم اس کو نقل کرنا چاہیں گے۔ امام شمس الائمہ یعنی آپ کتاب المقصود اٹھا کر دیکھیں سرخسی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اعتقادی مسائل میں متشابہ کا جو معنی ہم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نص سے معلوم حق اور ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کچھ چہرے اس دون ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
پھر وہ صفات کمال کے ساتھ موجود بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اور دوسروں کے لیے دیکھنے جانے والے مراد کمال درجے میں دیکھا جانا ہے، مگر اس دیکھنے میں کوئی خاص جہت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ اب یہ جو بحث آ رہی ہے پوری، یہ جو آ آ کیا کہتے ہیں امام سرخسی رحمہ اللہ کی، اس پر جو ہے اگر آپ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے، میں یہیں تھوڑا روکتا ہوں کیونکہ بات بہت ہم آگے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال الغرض کیونکہ یہاں پر جہاد کا ذکر آیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے اگلے، کیونکہ سلفی یعنی جہاد کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن ابھی یہاں تک یہ بات آپ سمجھ گئے یا پھر ہم اس کو اور تفصیل سے سمجھائیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ساتھیوں، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ جو جہاد کی بحث آتی ہے، آپ جہمیہ کو دیکھ لیں تو پوری جو بحث ہے وہ گھوم پھر کر کہاں آتی ہے پتا ہے؟ آپ اگر آپ جہمیہ کے کلام کو پڑھیں گے، جیسا حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور آپ یحییٰ ابن سعید القطان کو بھی لے لیں، عبد الرحمن ابن مہدی کو بھی لے لیں، تو جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جہمیہ کے جو افکار ہے وہ اسی طرف گھومتے ہیں کہ آسمان میں کچھ نہیں، یعنی عرش کے اوپر کچھ نہیں۔ حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جہمیہ جو ہے یہی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے، اللہ رب العزت جو ہے آسمانوں میں نہیں۔ عباد العوام، یہ جو 185 ہجری میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، وہ بشر المرسی جو بدعتی تھا ان کے درمیان جو ہے مکالمہ ہو، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ پورا جو ہے ان کا جو ان کے جو افکار کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آسمان میں نہیں ہے۔ اور امام مالک نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ گمراہ۔ زریر بن عبد الحمید، انہوں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے تو بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو جہمیہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ شہد کی طرح شروع ہوتا ہے لیکن زہر کی طرح ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عبداللہ بن مبارک نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ہم جہمیہ کی طرح نہیں کہتے کہ یہاں ہے وہاں ہے ہر جگہ ہم زمین پر ہیں، ہم یہ بات نہیں کہتے، بلکہ باعث من خلقی، خلق سے جو ہے جدا ہے۔ یوسف بن موسیٰ القطان جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات نقل کی۔ بہرحال تو میں یہ اصل چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہمیہ کا جو مذہب، ٹھیک ہے، تو یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مذہب تفویض تھا یا تفویض نہیں تھا؟ یقیناً آپ کا مذہب تفویض المعنی نہیں تھا، مذہب کیا تھا؟ تفویض الکیفیہ۔ چلیں اب آتے ہیں دوسرے امام پر، ٹھیک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی نے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے ساتھ جو ہے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور شیخ عبد الرزاق نے پورے وہ اقوال نقل کیے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور استوا کس طرح؟ تو امام مالک اپنا سر جھکایا یہاں تک کہ انہیں غصے سے پسینہ آ گیا، اور انہوں نے کہا استوا مجہول نہیں ہے، یعنی معلوم ہے، اور کیفیت غیر معقول ہے، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ تو یعنی سوال کرنے والا بدعتی ہے۔ اور امام مالک نے اس سائل کو اپنی مجلس سے نکالنے کا حکم دیا۔ الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعت وما اراک الا مبتدیا فامر به ان یخرج۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہاں بھی کیا ہے
تفویض المعنی نہیں ہے، تفویض الکیفیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسا امام ذہبی نے خود نقل کیا ہے کہ ان الامام محمد بن ادریس الشافعی ناصر الحدیث رحمہ اللہ تعالی قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم، مثلا سفیان کا پورا کہتے ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس طریقہ کار کو میں نے اختیار کیا اور جس منہج پر میں نے امام سفیان ثوری کو، امام مالک کو دیکھا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر، آسمان میں اور اپنی مخلوق سے بھی قریب ہے اس طرح جیسے وہ چاہتا ہے، اور آسمان دنیا پر وہ نزول فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے اور جس طرح اس نے چاہا، بغیر کسی حد کے جسے کوئی بیان کرے، اور بغیر کسی کیفیت کے جسے کوئی بتلائے۔ بس اللہ کی صفات اس سے ہے اور اس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو موصوف کیا، اور نگاہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اب کیا ہے ساتھیوں، چاروں ائمہ سے جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ تفویض نہیں تھا۔ یہ کلام جو ہے واضح ہے، یعنی ایک مسلم اصول ہے کہ جو کلام میں اصل حقیقت ہوتی ہے، چاہے وہ حقیقت لغوی ہو یا عرفی ہو یا شرعی ہو، یعنی مجازی معنی کے لیے کوئی دلیل لینا چاہیے، ہم نے پہلے ہی درس میں بیان کر دی۔ اگر یہ بات بھی یاد رکھے، ائمہ اربعہ کے نزدیک اس لفظ کا حقیقی معنی، یعنی ہاتھ بھی مراد لینا بھی صحیح منہج نہیں ہے، جیسے تفویض کہتے ہیں، تفویض سے یہ لازم آتا ہے کہ کلام مخاطب کو سمجھنا ہے، اور جو کلام مخاطب کو سمجھنا ہے اسے فقیہ و بلیغ کلام نہیں کہتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام ساتھی، اس بات کو اگر ہم خلاصہ کلام یعنی سمری کے طور پر رکھے، وہ یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے توحید و اسماء و صفات میں یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی کا اس بات کرتے ہیں، اور اس معنی کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ٹھیک ہے، اور اشاعرہ، ماتریدیہ اور تفویض جو اہل مفوضہ، ان کا یہ عقیدہ نہیں۔ اور یہی بات غور کریں، مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان، یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ساتھیوں۔ یہ جو کتاب آپ لوگوں کو ابھی دکھ رہی ہے، یہ کتاب ہے شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ علیہ حمدان۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ کتاب کی جو 11ویں بحث ہے، صفحہ نمبر 275 سے لے کر 304 تک، اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ یعنی اس مذہب کو باطل ٹھہرایا ہے جو تفویض سے کام لیتے ہیں، اور بہت سارے اقوال، بہت سارے اور بھی دلائل اس میں آپ نے نقل کی۔ تو ہم نے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ائمہ اربعہ کیونکہ ہمارا موضوع تھا، اور ہمارے آس پاس کے علاقے میں احناف کثیر تعداد سے پائے جاتے ہیں، تو اس بات کو اللہ کی توفیق سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو تفویض ہے وہ ائمہ اربعہ کا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن مختصر آپ اس کو دیکھ لیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلے گی کہ جو تفویض ہے وہ کس کا منہج نہیں ہے۔ تفویض جو ہے سلف کا منہج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو سمرائز کر لیں ساتھیوں، تو ایک تو جیسا ہم وہی کہیں گے جو شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا کہ تفویض اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے، اس کے دو معنی ہو سکتے۔ ایک پہلا معنی کہ ہم معنی کو مانیں، اور اس کے حقیقی معنی کو، ظاہر معنی کو، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کریں۔ ٹھیک ہے، یہی بات شیخ الاسلام تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر کہی، یہی اہل سنت والجماعت کی جو ہے رائے ہے، یہی بات امام ذہبی نے، عبد البر نے اور متعدد اہل علم نے کہی۔ دوسرا معنی جو تفویض کا ہے، جو کہ غلط، وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس صفت پر ایمان لاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ مثال کے طور پر الرحمن علی العرش استویٰ، تو ہم نہیں کہتے کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا یعنی یہ کہنا
یہ کیا ہے؟ یہ غلط معنی ہے۔ در تعرض اللفظ والنقل میں شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اعراض کریں اس کو سمجھنے سے، اس کو جاننے سے، اس کو تدبر کرنے سے؟ اور قرآن جو ہے تو کیوں آیا ہے؟ ہمیں یعنی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، یعنی لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہمیں اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے۔ اگر اس کے بعض معنی ایسے ہیں جس کا ظاہری معنی یعنی مکر ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ ہو یا کفر ہو، تو ہم یعنی اس کی پیروی کیسے کر سکتے؟ یہی تو ماں تفویض کا معنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ جو ہے تفویض، یعنی کہتے ہیں کہ جو تفویض کی یعنی جو ہے نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے سلف و صالحین کے پیروکار ہے، یہ بدترین بدعت ہے، بلکہ جو ہے بسا اوقات یہ کیا ہے، یعنی یہ زندقہ ہے، یعنی یہ لوگ زندیق ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے المنتقى من فتاوی الفوزان میں کہا، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25، کہ سلف کا جو مذہب ہے وہ تفویض نہیں تھا، ان کا جو طریقہ تھا وہ نصوص کو جو ہے ثابت کرتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے جیسے وہ نازل ہوئے، جیسا اس کا ظاہری معنی ہے، جیسا جو ہے جس معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی وقت انہوں نے ان صفات کو یعنی اس کو جو ہے یعنی تشبیہ، یعنی مخلوقات سے جو ہے تشبیہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی شیخ جبرین آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی کہا کہ صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات سے اعراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ہم ان صفات کو اس کے ظاہری معنوں سے ہٹ کر، حقیقی معنوں سے ہٹ کر کسی اور معنی میں جو ہے اس کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی تفویض کا جو ہے وہاں پر رکھیے۔ شیخ عبدالرزاق العفیفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فتاوے کے اندر یہی کہا کہ جو تفویض کہا جاتا ہے کہ سلف تفویض کا مذہب ہے، وہ کیفیت کے اعتبار سے، اور سے صرف اس ایک بات کو یاد رکھیں، وہ کیا ہے؟ کیفیت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ معنی کے اعتبار سے۔ اس بات کو غور سے سمجھیں، وہ کس اعتبار سے ہے ساتھیوں؟ کیفیت کے اعتبار سے، نہ کہ معنی کے اعتبار سے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے متعلق کہا جو تفویض کے مذہب کی نشر و اشاعت کرتے ہیں کہ یہ جہمیہ سے بھی بدتر ہے، یعنی جہمیہ سے بھی زیادہ ان کا شر ہے۔ کیوں؟ تفویض کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی علماء کو پتا ہے۔ امام مالک نے یہی کہا کہ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور یہی بات رابعہ ابن ابی عبد الرحمن اور دیگر علماء سے مروی ہے۔ اور ان صفات کا علم معلوم ہے اہل سنت والجماعت، جیسا اہل سنت والجماعت نے سمجھا ہے، جیسے یعنی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعنی راضی ہوتا ہے، غضب، محبت، سنتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا اس بات کیا ہے اہل سنت والجماعت؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ابن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر اسلاف نے ان لوگوں سے جو اعلان برات کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کا رد کیا ہے جو تفویض کی جو نشر و اشاعت کرتے ہیں، بلکہ ان کو بدعتی قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں حمزہ یوسف یہی تو کہتے ہیں، شیخ محمد ابن صالح، یعنی کیا ہے یہ لوگ بدعتی ہیں۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لقاء باب المفتوح کے اندر کہ تفویض دو ہے، ایک معنی اور ایک کیفیت۔ اہل سنت والجماعت کیفیت کے بارے میں معنی کا رد نہیں کرتے، معنی کو ثابت بھی کرتے ہیں، بلکہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ معنی کو ثابت بھی کرتے ہیں، کون؟ اہل سنت والجماعت، اور اس کی شرح بھی کرتے ہیں، لیکن کیفیت کو بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میں یہاں تک سمجھ گیا آپ، یا پھر اور بھی اقوال ہم آپ کے سامنے پیش
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق ہے حق کی اتباع کرنے کی، اور جو باطل ہے باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔